اور ہم اب بات کریں گے کہ صدف کاغذ ختم ہو گئے. کاغذ ہے نا یہ رہے. نہیں یہ والے نہیں. میں اس میں تھوڑی میں بلی بنا کے میں ٹھپا ڈالوں گا. اچھا ایسا کرنا بھی نہیں. ایسا کرنا بھی نہیں آپ نے. ہوگا تو جی وہ ہوا یہ ہے کہ جو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے بیلٹ پیپر ان کے خصوصی فیچر والے کاغذ ہیں وہ ہو گئے ختم. تو اب پھر کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا بھائی؟ اب کچھ ہلکے بتائے جا رہے ہیں. آئی گیس 47 کے قریب ہلکے تھے جی جن میں جی بیلٹ پیپرز اب جب نہیں ہوں گے تو ان کا مستقبل کیا ہے؟ وہاں الیکشن 8 کو ہوں گے، کب ہوں گے، کیا ہوگا؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جی الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب موجود ہیں. کنور دلشاد صاحب تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا ہمیں بتائیے گا یہ بیلٹ پیپرز ختم ہو جانا پہلے سے نہیں، ساری ریکوزیشن جاتی ہے جی اتنے ریکوائرڈ ہیں، پھر خصوصی فیچرز کا نہ ہونا، تو یہ کتنے حلقوں پر یہ تلوار لٹک رہی ہے بیلٹ پیپرز نہ ہونے کی؟ نہیں یہ تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری ہے نا. یہ وفاقی حکومت نے تو الیکشن کمیشن وہ تمام فنڈ جو انہوں نے ڈیمانڈ کیے تھے وہ ان کو پرووائڈ کر دیے. یعنی 48 ارب روپیہ الیکشن کمیشن پاکستان کو جو تجویز کیا گیا منسٹری فائنانس کی طرف سے. اب یہ کہنا کہ جی کاغذات کی کمی آ گئی ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کی بہت بڑی ذمہ داری ہو جائے گی اور انہیں جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جو اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا وہ تو ہمیشہ 5% 10% ایکسٹرا جو ہے وہ پیپر منگوایا جاتا ہے تاکہ ریزرو رہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے وقت کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں فیڈرل سیکرٹری تھا ہمارے 2008 کے الیکشن میں 2002 کے الیکشن میں ایسا ہو گیا تھا کہ جو بیلٹ پیپر چھپتے ہیں وہ الفابیٹیکل چھپتے ہیں نام کے حساب سے. تو تقریباً 15 کانسٹیٹوئنسی ایسی تھی جن کی بیلٹ پیپر پر الفابیٹیکل طور پر غلط جو ہے پرنٹنگ ہو گئے. تو 15 کانسٹیٹوئنسی کو راتوں رات دوبارہ پرنٹنگ ہو گئی. تو یہ تو کہنا کہ جی ہمارے پاس پیپر کی کمی ہے، یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا میرے یہ خیال ہے میڈیا کی اپنی کوئی خود ساختہ رپورٹ ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان اس طریقے سے ذمہ داری جو ہے وہ نہیں پوری کرے گا تو بہت بڑا سوال پیدا ہو جائے گا. یہ سوال یہ تو سر ایک سچویشن آ گئی نا سامنے کی جی، اور یہ سامنے بھی آ گئی اب کہ ختم ہو گئے ہیں اور 47 حلقے ہیں کہ جہاں پہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہونی ہے اور یہ ساری چیزیں ہونی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ اگر یہ صورتحال ہو جاتی ہے اب الیکشن کمیشن کے پاس آپشن بھی کیا ہے؟ کتنی جلدی وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا پھر کوئی دوسرے آپشن پہ جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ یہ تو ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، آئینی اور انتظامی بحران پیدا ہو جائے گا. اگر یہ بات سچ ہے تو 47 حلقوں میں دوبارہ جو کاغذات کم ہونا، پیپر جو ہے اس کی شارٹیج ہو جانا، یہ تو ایک انتظامی بحران پیدا ہو جائے گا. لیکن مجھے یقین نہیں آتا. رات چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے وہ اپنی پریس بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے یہ سارے جو ابہام یہ شکوک و شبہات کا انہوں نے ازالہ کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس مکمل تیاری ہے اور تمام بیلٹ پیپر جو ہے وہ وقت مقررہ پر شائع ہو جائیں گے. بلکہ پرنٹنگ ہو چکی ہے، بعض جگہوں پر تقسیم شروع کر دیا انہوں نے آپ آرمی کی نگرانی میں. تو یہ میرا خیال میں جو 47 سالوں والی بات یہ درست نہیں ہے اور یہ کاغذ مکمل ہے کاغذ کے پاس، ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو بڑا انتظامی بحران پیدا ہو جائے گا. ایسی بات مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہو، یہ بات درست نہیں. یعنی آپ کے خیال میں سارٹ آؤٹ ہو سکتی. ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی موبائل ایپ ہے EMS، اس کے ذریعے الیکشن کے نتائج کی ٹرانسمیشن پر بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جبکہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو یہ تو الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ چکے ہیں کہ تو ہمیں ذرا اس ایپ کے بارے میں بتائیں کتنی مؤثر ہے اور پھر وہ جو خط ہے اس کا پھر کیا بنے گا جو تحفظات کے ساتھ ہے؟ یہ تحفظات کسی حد تک درست ہیں ان کے، اور وہ اس لحاظ سے یہ ان کو الیکشن کے پاکستان میں پہلے بھی ایک RTS کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے جس سے کہ الیکشن متنازع قرار دیے گئے 2018 کے الیکشن. حالانکہ فرق نہیں پڑا تھا لیکن سیاسی جماعتوں کو الیکشن متنازع کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقے سے کوئی اختیار آپ نے اختیار کے ہاتھ پہ آ گیا. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ بات درست ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے انہیں اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے تو پھر الیکشن کچھ پاکستان پر اس پر غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنا چاہیے. تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں ماضی کی. جب 2002 کے انتخابات ہو رہے تھے تو بے نظیر بھٹو صاحبان نے دبئی سے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ارشاد کو خط لکھا. اس زمانے میں زیادہ نہیں تھی یہ اپنا ڈیجیٹل زیادہ نہیں تھے، وہ صرف کمپیوٹر ہی ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر کے ذریعے جو آپ کو رزلٹ بھیجا جائے گا وہ مجھے اس پر شکوک و شبہات ہے، ممکن ہے اس میں کوئی ٹیمپرنگ ہو جائے تو آپ اس کو واپس لے لیں. تو چیف الیکشن کمیشن نے تمام جتنے کمپیوٹر تھے دفاتر میں وہ واپس کر لی تھے، بند کر دی اسٹور میں، اور وہ مینول طریقے سے فیکس کے ذریعے رزلٹ آیا تھا.
اب اگر پیپل پارٹی کو اعتراضات ہیں تو پھر الیکشن کی پاکستان جو پرانے طریقے کے مطابق اپنا فلیکس کے ذریعے رزلٹ منگوا لیں. اور اس طرح کی جو ڈیجیٹل معاملے ہوتے ہیں یہ ہیک بھی ہو جاتے ہیں, خطرہ ہوتا ہے اس کے اندر. کتابات جو ہے دوست ان کی بہت بڑی ٹیم ہے پیپل پارٹی کے پاس, ڈیجیٹل ٹیم ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسی رائے دی ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے, نظر ثانی کرنا چاہیے. ڈیجیٹل ہمارا ملک ڈیجیٹل پہ رواداری نہیں ہے. یہاں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کامیاب نہیں ہو سکتی, آپ کے میٹرک کا سسٹم ناکام ہو جاتا ہے, ہیک ہو جاتا ہے. اس طرح کے جو آپ جو ڈیجیٹل جب معاملات لے کے آتے ہیں اس کو نہ لے کے آئے. ہمارا ملک اب اس طرح کا اس ترقی پذیر ملک ہے, اتنی آگے ایڈوانس نہیں کیا گیا ہے کہ ہم ڈیجیٹل کریں. ہمیں بھی موبائل استعمال نہیں کرنا پڑتا. بالکل بہت سے معاملات دیکھتے ہوئے یہ معاملہ اس لینا چاہیے. وقت جو ہے وہ بہت ہی کم رہ گیا ہے 8 فروری, لیکن مسائل جو ہیں وہ ابھی بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے نبرد آزما کیسے ہوتا ہے الیکشن کمیشن. بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں.